یوم آسٹریلیا 2026 ملک بھر میں احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے خوشی، شکر گزاری اور اتحاد کے ساتھ منایا گیا۔ مشرق سے مغرب تک مساجد اور مراکز نے پڑوسیوں، معززین اور کمیونٹی کے رہنماؤں کے لیے اپنے دروازے کھولے، جو اس اسلامی اصول کی عکاسی کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا دن تھا جہاں ہزاروں افراد آسٹریلیا کے کثیر الثقافتی جذبے کی تعریف کرنے اور امن، ہم آہنگی اور خدمت کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ سڈنی میں مسجد بیت الہدا میں تقریبات کا آغاز قومی پرچم کشائی اور آسٹریلیا کے قومی ترانے سے ہوا۔ نوجوان آسٹریلیائی باشندوں نے مختلف موضوعات پر تقاریر کیں۔ آج جب ہم دنیا کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو آسٹریلیا جنت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک جنگ، بھوک، سیاسی عدم استحکام یا شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کو امن، سلامتی، خوشحالی اور مضبوط قیادت سے نوازا گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکتے ہیں، محفوظ طریقے سے اسکول جا سکتے ہیں اور رات کو سکون سے سو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں بچے کچھ ایسا نہیں کر سکتے۔ رسمی پروگرام میں قرآن کریم کی تلاوت، ایک استقبالیہ خطاب اور مقامی حکومت کے نمائندوں کے پیغامات کے ساتھ ساتھ وابستگی، شکر گزاری اور خدمت پر دل کی گہرائیوں سے تقریریں شامل تھیں۔ یہ آسٹریلیا کی اصل پہچان ہے، مختلف نسلوں اور ثقافتوں کو یکجا کرنے والا ایک کثیر الثقافتی گہوارہ۔ ہماری بہترین صلاحیتوں کو یکجا کرنا اور اس توانائی کو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے استعمال کرنا تاکہ پوری دنیا ہمیں ایک ایسی مثال کے طور پر دیکھ سکے کہ کثیر الثقافتی معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ برسبن میں مبارک مسجد میں منعقدہ تقریب میں متعدد معززین سمیت 520 سے زائد شرکاء شامل ہوئے۔ تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے کے بعد مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے مقررین نے سامعین سے خطاب کیا۔ آنٹی رابن ولیمز نے مقامی باشندوں کی روایت کے مطابق ملک میں خوش آمدید پیش کیا، جس کے بعد تحائف کا تبادلہ ہوا۔ پارلیمنٹ کی جانب سے قومی پرچم پیش کیا گیا اور جواباً جماعت احمدیہ کی طرف سے قرآن کریم کا تحفہ دیا گیا۔ تقریب کا اختتام دعا کے ساتھ ہوا۔ پرتھ میں ناصر مسجد میں آسٹریلیا ڈے کے حوالے سے ایک خصوصی عشائیہ دیا گیا، جس میں اراکین پارلیمنٹ، مقامی حکومت کے رہنماؤں اور ہنگامی خدمات کے نمائندوں سمیت 50 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ بہت سے لوگ پہلی بار یہاں آئے تھے اور انہوں نے کمیونٹی کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ تقاریر میں آسٹریلیا کے لیے شکر گزاری اور اتحاد و شمولیت کی اہمیت پر زور دیا گیا، جس کے بعد شرکاء نے مل کر کھانا نوش فرمایا۔ ویسٹرن آسٹریلیا کی سینیٹر کے طور پر میرے لیے کمیونٹی میں موجود رہنا بہت اہم ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری ذمہ داریاں مشترکہ ہیں۔ یہ ذمہ داری کہ ہم سب کو شامل عمل رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم مل کر کام کر سکیں۔ میلبرن کے علاقے لینگوارن میں واقع بیت السلام مسجد میں پرچم کشائی کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں 415 افراد نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے آسٹریلیا کی کثیر الثقافتی طاقت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ خاندانوں نے آؤٹ ڈور پروگرام، باربیکیو لنچ اور بچوں کی سرگرمیوں بشمول جمپنگ کیسل، فیری فلاس، پاپ کارن اور سنو کونز سے لطف اٹھایا۔ ہفتے کے آخر میں مسجد میں آسٹریلیا ڈے کے حوالے سے ایک عشائیہ بھی دیا گیا، جس میں 388 مہمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفاداری، خدمت اور شکر گزاری کے موضوعات پر تقاریر کی گئیں۔ مہمانوں نے تقریب کے بہترین انتظام اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ ایڈلیڈ ویسٹ میں ایک پرجوش تقریب منعقد ہوئی، جس میں چھوٹے بچوں نے آسٹریلیا سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور سٹی آف چارلس اسٹورٹ کے میئر سمیت دیگر معزز مہمانوں نے خطاب کیا۔ اس تقریب میں اتحاد، شکر گزاری اور کمیونٹی کے جذبے پر زور دیا گیا اور تقریب کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوا۔ مجھے اس کمیونٹی میں بہت خوش آمدید محسوس ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج رات دوسرے مقررین نے اس بات کی عکاسی کی کہ کمیونٹی کی تعمیر کبھی کبھی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ کمیونٹی کی تعمیر، ترقی اور حمایت کی۔ ایڈلیڈ ساؤتھ نے اپنا پروگرام ایک الگ دن پر منعقد کیا، جس میں ایک پرجوش باربیکیو لنچ بھی شامل تھا۔ خاندانوں اور مہمانوں نے ایک گرم جوشی اور خوش آئند ماحول کا لطف اٹھایا، جس نے آسٹریلیا کی برکتوں کے لیے مشترکہ تعریف کو اجاگر کیا۔ ہم سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے تجربات بانٹنے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔
ہماری کمیونٹی میں بہت سی ایسی شاندار چیزیں رونما ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو ضروری نہیں کہ سننے یا جاننے کا موقع ملے، لہٰذا آج جیسے مواقع ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں مزید بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ کمیونٹی کے لیے کی جانے والی ان خدمات کو دیکھنا بہت ہی شاندار تھا جو شاید ہر کسی کی نظر میں نہیں آتی، اور یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں کو ان کے کاموں جیسے کہ تعلیم، بے گھر افراد کی مدد اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے سراہا اور نوازا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہترین بات ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو رہنے کے لیے ایک لاجواب جگہ بناتی ہیں۔ تمام مقامات پر سڈنی، برسبن، میلبرن، پرتھ، ایڈلیڈ ویسٹ اور ایڈلیڈ ساؤتھ احمدیہ مسلم کمیونٹی نے یوم آسٹریلیا 2026 کو وقار، شکر گزاری اور اتحاد کے ساتھ منایا۔ حوصلہ افزا تقاریر سے لے کر بین المضابطہ مکالمے اور گرم جوشی سے بھرپور مہمان نوازی تک، ہر تقریب میں امن، اپنے ملک کے لیے وفاداری، انسانیت کی خدمت اور سب کے لیے محبت کی بنیادی تعلیمات شامل تھیں۔ جیسا کہ ہم اس قوم کا جشن مناتے ہیں جسے ہم فخر سے گھر کہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم آپس میں تعلقات ہموار کرنے والے بنیں اور اپنے پڑوسیوں کی ترقی اور ان اقدار کی حمایت جاری رکھیں جو آسٹریلیا کو سب کے لیے ہم آہنگی کی کرن بناتی ہیں۔ MTA انٹرنیشنل، آسٹریلیا اسٹوڈیوز۔